أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیت تلاوت کیا ہے۔ یہ ماہ مبارک ربیع الاخر ہے۔ ربیع الاخر کی آج 6 تاریخ ہے، 1445 سنہ ہجری۔ اس ماہ مقدس میں حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب اور آپ کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اور زیادہ تر انہی کے نام سے یہ مہینہ 11ویں شریف کا مہینہ جانا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اولیاء اللہ کے متعلق بیان فرماتا ہے۔ یہ شہر آفاق آیت ہے جو اولیاء اللہ بزرگان دین کی شان میں پڑھی جاتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ جان لو کہ اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، ان کے لیے بشارتیں ہیں دنیا میں اور آخرت میں۔ تو اس پر صحابہ اکرام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یہ بشارات کیا ہیں؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں آپ بیان فرماتے ہیں: لم يبقى من النبوة الا المبشرات، یعنی نبوت سے کچھ باقی نہیں ہے مگر بشارتیں، یعنی نیک اولیاء اللہ بزرگان دین کو بشارتیں ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے آئندہ کے لیے لاہ عمل، یا آئندہ کے لیے پیشن گوئی کے طور پر جو آنے والے حالات ہیں وہ اولیاء اللہ بزرگان دین کو بتائے جاتے ہیں، اور اللہ سے علم پا کر، اللہ سے رہبری حاصل کر کے روحانی انسان دنیا میں کام کرتے ہیں، ملہم اللہ ہوتے ہیں، اللہ سے الہام پاتے ہیں اور اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ کیونکہ اللہ سے ہم کلام ہونا یہ علماء کے پاس بند ہے، لیکن صوفیاء کے پاس بند نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس کو بند نہیں کیا، بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے میرے بارے میں، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے ان سے، فرما دیجئے ان سے کہ میں ان کے سوالوں کا جواب دیتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، یعنی میں جواب دیتا ہوں اگر کوئی مجھ سے جواب طلب کرتا ہے۔ تو جواب طلب کرنے والے کو اللہ کی بارگاہ سے جواب آتا ہے، لیکن اگر پہلے ہی یہ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیں کہ اللہ بات کرنے والا ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ جو ہے کسی سے زبردستی سے بات
زبردستی سے تو بات نہیں کرتا، اگر کوئی انکساری سے، عاجزی سے، محبت سے اور عبادت سے، ریاضت سے اللہ کے قریب ہو کر اگر اللہ سے سوال کرے تو ضرور اللہ اس کا جواب دیتا ہے۔ تو حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بے شمار بشارتیں، بے شمار آپ کے الہامات اور خدا کی طرف سے آپ کلام پانا، ہم کلام ہونا، آپ کی کتابوں میں یہ باتیں بھری ہوئی ہے، اور آپ اللہ سے ہم کلام ہو کر اور اللہ کی آواز سن کر لوگوں میں اعلان کرتے تھے، جس طرح آپ کے متعلق آپ خود فرماتے ہیں کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کے قدموں پہ ہے۔ یہ الہامی آواز ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو سنائی گئی، تو وہ آپ تمام اولیاء اللہ یعنی تمام ایمان والے لوگوں کو دنیا کے سامنے پیش کرے کہ اللہ جو ہے مجھے اس سے ہم کلام ہو کے فرمائے کہ تیرا قدم تمام اولیاء اللہ کے گردنوں پر ہے۔ تو یہ غوث بھی حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا، یا اللہ سے وحی پا کر، اللہ سے ہم کلام ہو کر یہ غوث کا جو ہے لقب آپ پائے ہیں۔ محی الدین بھی آپ کا لقب ہے۔ محی الدین جو ہے دین کو زندہ کرنے والا۔ اب دین تو اللہ کا دین ہے، لیکن دین کو زندہ کرنے کے لیے روحانی وجودوں کا دنیا میں آنا اور دین کے احکام پر گامزن ہونا اور برائیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا، اسی سے دین قائم ہوتا ہے۔ ہر دور میں دین کا قائم کرنے والا یعنی دین کو دنیا میں پیش کرنے والا کوئی روحانی وجود آنا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کیا۔ تمہارے اللہ دین تو اللہ کا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرمانے کہ میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کیا۔ تو دین اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مصیبت اٹھا کر اسلام کے پاکیزہ نظام کو جو لوگ قائم کرتے ہیں، وہ حقیقی معنوں میں دین کی اقامت کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے، جدوجہد کے لیے جو میدان میں کام کرتے ہیں، انہی سے دنیا میں دین جو ہے نا پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر آپ کو محی الدین، دین زندہ کرنے والے۔ دین مردہ کیسے ہوتا؟ جو انسان اسلام پہ عمل نہ کر کے اسلام کے احکام کے اگینسٹ، اس کے برخلاف جو ہے نا دنیا کے اندر برائیاں پھیلاتا ہے، تو دین برائے نام رہ جاتا۔ دین کی روح جب ختم ہو گئی تو گویا کہ دین جو ہے نا بے نام و نشان نظر آتا۔ برائے نام تو جو ہے دین کا نام لیتے، لیکن روح اسلام ان کے اندر باقی نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ روح اسلام پیدا کرنے کے لیے ایسے روحانی وجود، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون، ایسے روحانی وجود میدان میں بے خوف ہو کے کھڑے ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ، اب یہ جو روحانی لوگ ہیں ان کی نشانی کیا ہے کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، ان کو وحی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ شعراء میں بیان فرماتا ہے کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا من وراء حجاب، وما کان لبشر الا وحیا من وراء حجاب ان یرسل رسولا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ہے ہم ایسے ہی کسی انسان سے، کسی بشر سے بات نہیں کرتے۔ ما کان لبشر الا وحیا، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا من وراء حجاب ان یرسل رسولا، یعنی ہم کسی بھی انسان سے ایسے ہی بات نہیں کرتے جیسے چلتے چلتے ہم کسی سے بات کر لیتے ہیں۔ اللہ کا طریقہ کار ہے، نیک ہو، متقی ہو، نفس مطمئنہ سے آگے بڑھا ہوا انسان ہو، اس سے اللہ ہم کلام کرتا ہے۔ نفس امارہ میں اگر کوئی گھرا ہوا ہے، نفس امارہ میں کوئی ڈوبا ہوا ہے، اس سے کیسے اللہ بات کرے گا؟ اللہ اگر بات بھی کیا تو وہی جو ہے نا کھانا پینا، جورو بچے، دھن دولت، پیسہ ٹکا، یہی جو ہے نا پوچھیں گا اللہ سے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بات نہیں کرتا۔ متقی جس طرح ایک جو ہے نا بڑا آفیسر اپنے لیول کے لوگوں سے بات کرتا ہے، ایک بڑا منسٹر اپنے لیول کے لوگوں سے بات کرتا ہے کہ کوئی قابل بات کرنا ہے، کوئی مشورہ کرنا ہے، صاحب الرائے اپنے جو ہے نا ہماسر لوگوں سے بات کرتے ہیں، تو اسی طرح اللہ ان بندوں سے بات کرتا ہے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، اس کے کام کو سمجھے، اس کے قرآن کو سمجھے،
اس کے دین کو سمجھے، ایسے وجودوں سے بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے نفس امارہ، نفس لوامہ، یہ دو نفسوں سے تو اللہ تعالیٰ ہم کلامی نہیں ہوتا، بات ہی نہیں کرتا۔ ان گندوں سے جو گندگی بھری ہوئی ہے اس کے اندر، زنا کاری، چوری، شراب خوری، جھوٹ، فریب، دغا بازی، ملما سازی، مکاری جس کے اندر بھری ہے، اللہ سے ہم کلام کیسا ہوتا؟ اگر اللہ ان سے بات بھی کرا تو وہ اپنے کام کے لیے اللہ کو جھگانا چاہتے۔ اس لیے جو اللہ کا فرما بردار ہو، نیک ہو، متقی ہو، حکم پہ عمل کرنے والا ہو، جس طرح ابراہیم علیہ السلام ہے، بیٹے کو ذبح کرنے کا اللہ حکم دیا تو ذبح کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، تیار ہوئے۔ دولت لٹانے کا حکم دیا تو دولت کو لٹا دیے۔ صحابہ اکرام لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہر وہ پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ اکرام کوئی جو ہے زر، زمین، پیسہ، ٹکا کچھ باقی نہ رکھے، ہر چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور کرے۔ تو ایسے یہ نفس امارہ لوامہ سے نکل کر نفس مطمئنہ میں آتے ہیں، اور نفس مطمئنہ سے بھی جو ہے اونچے مقام پہ آ کر اللہ سے وہ جب راضی ہوتے ہیں، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ کی رضا پر اور اللہ کی مرضی پر چلنے والے، اللہ کے بندے بننے والے، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتا ہے، ان سے بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس طرح یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، اگر کوئی بندہ مجھ سے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتا تھا، اللہ جو ہے نا آپ سے بات کرتا تھا، نیک مومن بندوں سے اللہ ہر دور میں بات کرتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مثل کلیم ہو اگر ماری کے آزما کوئی، ابھی درخت طور سے آتی ہے بانگے لا تخف۔ مثل کلیم، آپ کو اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے مثل کلیم ہونا ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اگر آپ مطہر ہوں گے، تزکیہ اپنا کریں گے تو اللہ ہم کلام ہوتا۔ اس لیے ہر ایک جگہ فرماتے ہیں علامہ اقبال، ہم تمہیں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوے طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں، چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ یعنی ہر کوئی چاہتا ہے کہ آسمان میں جا کے بیٹھ جانا، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام جیسا آسمانوں میں جو ہے نا مقام ہے ان کا، تو ویسے جا کے آسمان میں بیٹھنا چاہتا ہے، لیکن اپنے آپ کو موسیٰ کی طرح مزکی کرنا نہیں چاہتا، اپنا تزکیہ کرنا نہیں چاہتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرمائے کہ قد افلح من تزکا، قد افلح، فلاح وہ پایا جو اپنے آپ کو مزکی کرا، اپنے آپ کو پاک کرا۔ جو پاک ہوتا ہے وہ جو ہے اللہ کے پاس معزز مکرم ہے۔ اس لیے پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کو غوث پاک کہا جاتا ہے۔ غوث جو ہے، غوث کے معنی ہے مدد، مدد کرنے والا۔ وہ مدد کیا ہے؟ وہ دین کی مدد ہے، اسلام کی مدد ہے۔ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے ولی بن گئے، یہ معمولی مدد ہے۔ انسان کو اگر کوئی پیسہ دے دینا، کوئی گھر دلا کے دینا، کپڑا دینا، کوئی جو ہے نا مال دلا کے، کوئی بڑی جو ہے نا بڑی بات نہیں ہے۔ انسان کو ولی بنانا یہ سب سے بڑی عطا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی عطا یہی ہے، یزکیہم یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آپ جو ہے نا ان کو پاک کیے، ان کو علم قرآن سکھائے، اور ان کو جو ہے نا ولایت کے مقام پر، اعلیٰ مقام پر جو صحابہ اکرام کو فائز کرائے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حقیقت میں یہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ جو آیت ہے اس کے سب سے بڑے جو ہے نا عامل صحابہ اکرام ہے، اور یہ آیت صحابہ اکرام کے لیے ہی ہے، کیونکہ یہاں پر جمع کا صیغہ ہے اولیاء، اولیاء کی جماعت۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ولیوں کی جماعت جو ہے نا آپ قائم کرے۔ السابقون والسابقون اولئک هم المقربون، مقربین کی جماعت، انصار کی جماعت، مجاہدین کی جماعت، محب خدا کی جماعت، اللہ جن سے محبت کرتا ہے، اللہ رضی اللہ و رضوا عنہم کی جماعت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی پاک جو ہے نا جماعت، ایسی جو ہے مطہر جماعت بنائے کہ اللہ پاک خود قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، انتم الاعلون، کہ تم جو ہے نا ولا تہینوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ یہ نہ کسی سے ڈرنے والے ہیں اور نہ کبھی پیچھے ہٹنے والے ہیں، یہ ہمیشہ اسلام کے لیے پابرکاب ہیں، میدان میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ اس لیے آلون، آلون اعلیٰ کی جمع آلون ہے، اور آلون افضل التفضیل کا صیغہ ہے، یعنی صحابہ کرام سے بڑھ کے دنیا میں کوئی جماعت نہیں، نہ پہلے تھی انبیاء علیہ السلام کے دور میں، نہ آگے قیامت تک ایسی جماعت آنے والی ہے۔
آئیں گے بھی تو آپ کے نقش قدم پر چل کے کامیاب ہونے والے رہیں گے. ما انا علیہ و صحابی، میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چل کر دنیا میں مسلمان کامیاب ہوں گے. تو حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ آپ جو ہے صحابہ اکرام کے متعلق فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام جب ایک مرتبہ آپ سے جو ہے پوچھا گیا کہ آپ روحانیت میں بڑے بڑے مراتب اور بڑے بڑے جو ہے نا آپ دعوے کر رہے ہیں کہ لا وجود عبد القادر جیلانی حاضہ وجود جدی، کہ میرے اندر جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، اور میں جو ہے اللہ کی کرسی پر جا کے بیٹھا ہوا ہوں، سارے انبیاء علیہ السلام میرے جو ہے نا نوکر ہیں. یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل سے جو نکالا ہے میں جو ہے نا میں نے نکالا ہے، آدم علیہ السلام کو دوبارہ جنت میں بسانے والا میں ہوں. یہ قصیدہ غوثیہ عربی قصیدہ ہے، اس کے جو نا اشعار ہیں، سینکڑوں اشعار ہیں اس کے. حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے اگر یہ کوئی اشعار اگر پڑھا، آج کا بھی اگر کوئی عاشق غوث بھی اگر ہے وہ پڑھا تو وہ برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر اس کی معرفت کو نہ جانے تو جواب دینا مشکل ہو جاتا. تو آپ فرماتے ہیں کہ بلندی میں محمد کے نور کے ساتھ میں تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ میں تھا فرما رہے، اور اللہ کے عرش پر میں جو ہے نا متمکن تھا. اور جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جا رہے تو میں نے کندھا دیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور جب آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا گیا تو ان کو جنت میں بسانے والا میں ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کو جب صلیب پہ لٹکایا گیا تو ان کو صلیب سے اتارنے والا میں ہوں. موسیٰ علیہ السلام جب دریائے نیل میں گئے تو نیل سے پار کرنے والا میں ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ میرے تھوکنے سے بجھائی گئی، میں جو ہے نا اس کو ٹھنڈا کیا آگ کو. اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کیا جا رہا تھا تو اس وقت جو ہے نا وہ چھرا ہٹا کر دمبا رکھنے والا میں ہوں. اور اسی طرح ادریس علیہ السلام کو آسمانوں میں لے کے جانے والا میں ہوں. اور اسی طرح یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تھا تو وہ کنویں سے نکال کر مصر میں بسانے والا میں ہوں. یہ اتنے جو ہے حالانکہ پورے نبیوں کی رہبری کرنے والے آپ جو ہے نا اس اشعار میں بیان فرمائے عربی کے اشعار میں. اور ہم فرماتے کہ بلاد اللہ ملکی تحت حکمی وہ حکمی نافذ فی کل حالی، اور جو ہے نا تمام جتنے بھی ملک ہیں وہ میرے حکم کے تابع ہیں، میں ان کا مالک ہوں. اور مریدی لا تخف واشف انی عظم قاتل عند القتالی، کیا ہے میرے مرید تو اپنے دشمن سے مت گھبرا، تیرے دشمن کا مقابلہ کرنے والا میں ہوں. اب یہ سارے باتیں جو آپ جو ہے نا بیان فرما رہے ہیں، بظاہر تو آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے 400 سال بعد آپ دنیا میں آئے، چوتھی صدی سن ہجری میں آپ جو ہے نا آئے، ولی بن کر آئے. تو آپ 400 سال پہلے تھے ہی نہیں. پھر نبیوں کا تو ہزاروں لاکھوں سال کا زمانہ ہے، وہاں پر جو ہے نا ہر نبی کی رہبری کرنے کے لیے میں جو ہے نا حاضر ہوا ہوں. یہاں تک کہ تمام دنیا چرا گاہے کمینے قرانما، عقبا شکار گاہے شکاری سگانما، بشنو تو از وہیں سخن آئے بولا جب عیسیٰ و خضر و یونس از چا قرانما. دنیا چراگاہ، دنیا جو ہے نا میرے گدھے چرنے کی جو ہے نا چراگاہ ہے، جنگل ہے فرما رہے. عقبا شکار گاہ ہے شکاری سگانما، عقبا تو میرے کتوں کی شکار گاہ ہے. بشنو تو از وہیں سخن آئے بولا جب، اے جو ہے نا محی الدین یہ تیرا جو قول ہے یہ عجیب بات جو ہے نا عجیب جو ہے نا قول ہے کہ عیسیٰ و خضر و یونس از چا قرانما، عیسیٰ خضر یونس سب جو ہے نا تیرے چاکر ہیں. تو یہ کون ہے بولنے والے؟ تو یہ در حقیقت یہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو ہے اللہ کا نور آپ کے دل میں جلوگر ہونے کی وجہ سے آپ کا بولنا گویا خدا کا بولنا ہے. گفت اللہ بوت گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بوت. ایک بندے کا بولنا حقیقی معنی میں خدا کا بولنا ہوتا ہے. اب یہ معرفت اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ تو یہ سمجھیں گے کہ انہوں جو ہے غلط بول رہے، انہوں تھے ہی نہیں وہاں پر. موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، ابراہیم، الیاس کو یہ کیسے جو ہے نا مدد کرے، کیسا ان کی رہبری کرے؟ تو در حقیقت جو ہے جب انسان کے دل میں خدا جلوگر ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں میں اور تمہاری جانوں میں، تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ جلوگر ہوتا ہے.
اسی کو فناف رسول کہا گیا ہے، اور یہی معرفت حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ اس لیے آپ کے تصنیفات اگر دیکھیں گے، چاہے غنوۃ الطالبین ہو یا جو ہے بہجت الاسرار ہو، بہجت الاسرار میں تو یہ کثرت سے یہ روایت جو ہے نا نقل کی گئی ہے کہ حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام اولیاء اللہ کے کندھوں پر میرا قدم ہے۔ بہجت الاسرار جو ہے مستند کتاب حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور اس میں بے حساب جو ہے نا آپ کے مناقب اور آپ کے حالات جو ہے نا اس کے اندر لکھے گئے ہیں۔ تو اس میں جو ہے حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ، آپ جو ہے فناف رسول ہونے کی وجہ سے آپ کی زبان اللہ کی زبان ہے، اور آپ کا بولنا اللہ کا بولنا ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ میرے جو ہے نا جبے میں لیس الجبتی ما سوا اللہ، میرے جبے میں سوائے اللہ کے کچھ نہیں ہے۔ تو اب جو ہے ظاہرہ نظر سے دیکھنے والے صرف ظاہرہ وجود کو دیکھتے، ان کے روحانی مقامات، درجات اور ان کے روحانی فضائل اور ان کی معرفت کو نہیں دیکھتے، کیونکہ ایک روحانی انسان جب بولتا ہے تو وہ اس کی زبان نہیں ہے۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے کہ ہاتھ ہے اللہ کا، بند ہے مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری، کارکشا کارساز۔ یعنی جو ہے ایک روحانی انسان کی زبان سے جو نکل رہا ہے اور اس کا جو ہاتھ کام کر رہا ہے وہ اس کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، تو ید اللہ فوق، اپنے نفس کا تزکیہ کر کے آپ جو ہے آپ کے تصانیف میں سب سے زیادہ کیا تزکیہ نفس پہ زور دیے، نفس امبارہ کو ختم کرنے کی آپ جو ہے نا ترغیب دیے، مراقبے، مجادلے، اور یہ جو 11ویں شریف ہے، جب ہر جو ہے نا سال میں 11ویں شریف کا مہینہ آتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے پیران پیر کا نہ عرس ہے نہ پیران پیر کی ولادت ہے۔ آپ کی ولادت رمضان میں ہوئی، آپ کا وصال دوسرے مہینے میں ہوا، لیکن جو ہے یہ ربیع الثانی میں آپ کے 11ویں کا جو ہے نا زیادہ زور ہے۔ حقیقی معنوں میں حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ ایکم ربیع الاول، یعنی ربیع الاول کی 1 تاریخ کو آپ جو ہے نا مراقبے میں بیٹھتے تھے، اور ربیع الثانی کی 10 تاریخ کو 40 دن ہوتے، 40 دن کا آپ چلا مکمل کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ جو ہے دعوت کا اہتمام کرتے تھے، لنگر کا اہتمام کرتے تھے، جس کو 11 تاریخ 11ویں شریف کہا جاتا ہے۔ تو اس میں عام لوگوں کو لنگر کھلاتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، اور اسی سے جو ہے نا آپ کے جو فقراء ہیں، غربا ہیں، جو بھی جو ہے مساکین مسکین لوگ ہیں، وہ سب کو جو ہے نا لنگر عام کرتے تھے۔ تو وہ کھانا کھلانے کی آپ کی جو محفل ہے، یہ اتنی عام ہوئی کہ ساری دنیا میں، عرب و عجم میں ہر جگہ جو ہے نا پھیلی بھی ہے۔ حالانکہ آپ کا مزار شریف یا آپ کا جو وطن ہے وہ عراق ہے، بغداد ہے، یا جیلان جہاں آپ پیدا ہوئے، جہاں آپ کی ولادت ہوئی، وہ علاقہ ہے ایران کا اور عراق کا، لیکن ساری دنیا میں آپ کے فقراء ہیں، ساری دنیا میں آپ کا یہ جو اثار و قربانی لوگوں کا جو لنگر ہے ساری دنیا میں عام ہے، اس لیے کہ یہ 11ویں شریف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے آپ۔ تو بہرحال یہ جو ہے حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ، آپ تزکیہ نفس یعنی نفس کو پاک کرنا، چھلا کشی کرنا، مراقبہ کرنا، زیادہ عبادت کرنا، آپ کا جو مسلک تھا، 4 مسلک ہیں، 4 جو ہے آئمہ ہیں، مالکی، حنبلی، شافعی اور جو ہے حنفی۔ آپ جو ہے نا حالانکہ حنفی لوگ آپ کے زیادہ چاہنے والے ہیں، امام ابو حنیفہ کے ماننے والے، لیکن حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک تھا وہ حنبلی تھا، امام حنبل کے ماننے والے تھے، اور اس میں سخت جو ہے نا ریاضتیں ہیں۔ سب سے پہلے اولین ساعتوں میں اٹھ کر جو ہے نا نماز ادا کرنا، آپ اگر ضرورت کو گئے تو امام ابو حنیفہ کے پاس ہے کہ آپ ضرورت کو گئے تو آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکتے، لیکن جو ہے نا حنبلی مسلک میں کیا ہے کہ آپ اگر ضرورت کو گئے، رفع حاجت سے گئے، تو اگر غسل واجب ہے آپ پر، آپ غسل کر کے پھر نماز پڑھنا۔ تو آپ کی جو ہے نا تاریخ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کو دست جو ہے نا لگے، موشنز جو ہے نا آپ کو شروع ہو گئے، طبیعت بگڑ گئی آپ کی، تو 40 جو ہے نا آپ کو جو ہے نا 40 جو ہے نا موشن ہوئے، تو 40 مرتبہ آپ غسل کر کے نماز پڑھے، 40 مرتبہ ہر وقت جب جاتے تھے آ کے غسل کرتے تھے، ہر وقت جاتے تھے آ کے غسل کرتے تھے۔ یہ بھی جو ہے آپ کے مناقب میں لکھا ہوا ہے۔ تو مطلب ہے کہ سخت جو ہے نا ریاضت کرنے والے مسلک کو آپ اختیار کریں،
زیادہ ریاض اس لیے ایک مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جو ہے اگر کسی کو جو ہے نا اگر پیشاب کے خطرے لگ گئے تو غسل واجب ہے یا دھونا لازم ہے؟ تو آپ بولے کہ اگر ایک سکے کے برابر، 1 روپے کا جو سکہ ہوتا ہے، تو وہ جو سکے کے برابر جو ہے اگر کوئی پیشاب کے خطرے اگر وہاں لگے تو دھو کر آپ جو ہے نا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر زیادہ اگر جو ہے نا اس میں گندے کے پیشاب اگر نکل گیا تو آپ کو غسل واجب ہے، غسل کر لینا چاہیے۔ یہ فتوے میں ہے حضرت امام ابو حنیفہ کے۔ لیکن ایک مرتبہ تھوڑا سا آپ کو جو ہے نا ٹپکا پیشاب کا یا کہیں جو ہے نا کیچڑ کچھ جو ہے نا گندگی اچھلی تو آپ فوراً جا کے غسل کیے۔ تو لوگ پوچھے کہ آپ کے مسلک میں تو یہ ہے کہ اگر ایک سکے کے برابر بھی اگر کوئی گندگی لگ گئی تو اس کو دھو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ تو غسل کر لیے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وہ میرا فتویٰ تھا لیکن یہ میرا تقویٰ ہے۔ فرمائے تقویٰ تو مطلب جو ہے ایک روحانی انسان سب سے زیادہ احتیاط اور سب سے زیادہ باریک سے باریک جو ہے نا چیزوں کو تقوی کے غور کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت پیران پیر غوث اللہ دہلوی دستگیر رحمۃ اللہ، اسی لیے جو ہے آپ کی یہ ریاضت کی وجہ سے، تزکیہ نفس کی وجہ سے، علم قرآن آپ کی زبان میں ایسا تھا، لوگ دھاڑے مار کے روتے تھے آپ جب بیان کرتے، اور ہزاروں کا مجمع جب آپ بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو ہزاروں کا مجمع جو ہے آپ کے سامنے جمع ہو جاتا تھا، اور چند باتیں آپ بیان کرتے لوگ جو ہے رونا شروع کر دیتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ کلام میں وزن اور کلام میں اثر اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان متقی ہو، چوری بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، کسی جو ہے نا پاک باز انسان پہ الزام لگا رہا ہے، اور جو ہے نا ان کی جو ہے نا بے عزتی کر رہا ہے، اور جو ہے نا گندے چیزیں بھی جو استعمال کر رہا ہے، حرام کے پیسے کھا رہا ہے، پھر جو ہے نا اللہ اکبر اور لوگوں کو نصیحتیں کر رہے، تو وہ زبان میں کیسے اثر ہوگا؟ غیر متقی انسان کی زبان میں اثر نہیں ہوتا۔ گو کہ لاکھوں کا مجمع آپ دیکھیے، سیاسی لوگ ہزاروں لوگوں کو جمع کرتے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جمع کرتے، لیکن ان کی باتوں کا اثر نہیں اور دلوں پہ اثر نہیں کرتے۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایک قول لوگوں کے سینوں میں بسا ہوا ہے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایک قول لوگوں کے دلوں میں بسا ہوا ہے، لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ نیک لوگوں کی باتیں دلوں میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ کتابوں میں لکھے ہوئے نہیں ہوتے، تار کے پتوں پر بڑی مشکل سے جو ہے نا ان کا کلام حاصل ہوتا ہے۔ تو ایسے جو ہے نا اتنا مشکل سے حاصل ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ دلوں کے اندر بسا ہوا ہے، دل میں ان کی بات بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ محض اس لیے کہ ان کی زبان پاک ہے، تقویٰ ہے۔ اس لیے جو ہے ایک شاعر فرماتے ہیں کہ علم کے بحر میں غوطے لگانے سے زبان گو صاف ہوتی ہے، دل طاہر نہیں ہوتا۔ دل پاک نہیں ہوتا، زبان بہت سا بڑی جو ہے نا لچھے دار تقریر کریں گے، بڑے لچھے دار جو ہے نا چٹکتے جملے لوگوں کے سامنے سنائیں گے، لیکن وہ ٹیمپروری، جس طرح جو ہے کوئی اگر پتھر پہ پانی پڑتے فوراً بہ جاتا، وہاں پر ٹکاوا نہیں رہتا، ایسا ان کے باتیں جو ہے نا رفو چکر ہو جاتے۔ لیکن حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی بات سننے کے لیے لوگ ترستے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے جو بڑے صاحبزادے تھے حضرت عبد الرزاق جیلانی، حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے تھے، آپ فرماتے ایک مرتبہ ابا جان میں آپ کی جو ہے پوری تقریر کو جو ہے محسوس کر کے لوگوں کے سامنے اسی انداز سے بولنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، اور بڑے بڑے اچھے اچھے جملے جو ہے نا چن چن کے میں بولتا ہوں، لیکن لوگ جو ہے ٹسے مس نہیں ہوتے، خاموش سنتے رہتے۔ لیکن آپ جب کھڑے ہو جاتے اور چند باتیں بولتے تو لوگ دھاڑے مار کے رونا شروع کرتے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ انسان کے اندر تقویٰ جس قدر مضبوط ہوتا ہے اسی قدر اس کی زبان پہ اللہ تعالیٰ اثر عطا کرتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، آ کر جو ہے پیٹ میں درد دے رہا تھا بہت، وہ پیٹ سے جو ہے نا بے چین جو ہے لوٹ رہا تھا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ آئے، آنے کے بعد میں بلا کہ میرے پیٹ میں بہت درد دے رہا ہے، تو آپ سورہ فاتحہ دم کر کے اس کو جو ہے پانی دے یا دعا کر کے پھونکے، اب وہ فوراً درد جو ہے نا پیٹ کا درد کم ہو گیا۔ اب وہ پریشان ہو گیا کہ بھائی میں کتنا وہ جو ہے دوائیں استعمال کر رہا تھا یا جو فارمولے یوز کر رہا تھا، کچھ نہیں ہو رہا تھا، انہیں صرف پڑھ کے پھونکے، نہ کچھ جو ہے نا کھلائے نہ کچھ نہیں، کوئی دوا دیے نہیں، کچھ نہیں، میرا پیٹ کا درد کم ہو گیا۔ تو فوراً انہیں سمجھا کہ سورہ فاتحہ میں اتنی طاقت ہے کہ اگر پڑھ کے پھونکیں گے تو پیٹ کا درد جو ہے نا ختم ہو جاتا۔ تو وہ انہیں زبردست میرے کو دوا مل گئی،
اب پیٹ کے مریضوں کا علاج کروں گا، اب ڈھونڈتے پھر رہا ہوں کون جو ہے نا پیٹ میں درد ہے، کون تڑپ رہا، کون چیخ رہا. اب ایک مل گیا. اب ملنے کے بعد میں پیٹ میں درد دے رہا، بولتے ارے اب میں 2 منٹ میں کم کرتا ہوں پیٹ میں درد، ٹھہر یہاں پر. اب سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکا، 1 بار پھونکا، 2 بار پھونکا، 50 بار پھونکا، کمی نہیں ہو رہا. اب پریشان ہو گیا، یہی تو سورہ فاتحہ ہم سب مسلمان پڑھتے ہیں نماز میں، یہی سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکے، زور سے پڑھے، میں سنا، میں پڑھ رہا ہوں تو اثر نہیں ہو رہا، کیا بات ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے، جا کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ میرے پیٹ میں بہت خطرناک درد ہو رہا تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ میرے سامنے ایک دم آئے تو میں میری جو ہے نا درد کو، شدت کو دیکھ کر آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکے تو میرا درد ختم ہو گیا. لیکن وہی سورہ میں 50 مرتبہ پڑھ رہا ہوں تو درد کم نہیں ہو رہا، کیا میں سورہ غلط پڑھ رہا ہوں؟ کیوں اثر نہیں ہو رہا؟ وہ سورہ پڑھ کے سنایا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ تو وہی ہے، لیکن علی کی زبان کہاں سے لاؤ گے؟ جس زبان میں صداقت ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، عبادہ وفائی ہے، وہ زبان تمہارے منہ میں سے کہاں آئے گی؟ وہ تمہارے منہ میں کہاں آئے گی؟ تو اپنے اندر تقوی ایسا پیدا کریں کہ پڑھا دے مرشد کامل تو بسم اللہ ہی کافی ہے. یہ 2 لفظوں کے سمجھنے میں ولایت آ ہی جاتی ہے. صرف بسم اللہ اگر پڑھیں گے آپ، اور تقوی آپ کا اگر اس قدر مضبوط ہو، تو آپ کے صرف بسم اللہ پڑھنے سے ہزاروں بیماریاں دور ہو جاتے، ہزاروں مسائل جو ہے نا وہ حل ہو جاتے. تو اس طرح حضرت پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ تزکیہ نفس کریں. اب آپ کے جو فقراء ہے اور ساری دنیا میں آپ کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے، ایک تو حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے امام حسنی و حسینی ہے. حضرت پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بھی سیدہ ہیں اور والد بھی سیدہ ہیں. تو امام حسن کے آپ جو ہے نا سلسلے سے اور امام حسین علی مقام رضی اللہ دونوں سلسلوں سے آپ کا جو ہے نا وجود ہے. تو آپ ایک تو یہ سلسلہ، دوسرا آپ جفا کشی میں اور تقوی میں، پرہیزگاری میں اس قدر جو ہے نا اپنے وجود کو مطہر کیے کہ آپ کے اطراف و اکناف جو ہے نا بڑے بڑے اولیاء اللہ آپ کے ارد گرد جو ہے نا بیٹھتے تھے، آپ کی صحبت میں بیٹھنے والی ولی بن گئے، آپ کی فیض صحبت میں. تو اس لیے جو ہے آپ کو جو پیران پیر، یہ بہت بڑا جو ہے نا آپ کا مقام ہے اور بہت بڑا مرتبہ ہے. پیروں کو بھی آپ اپنے مرید بنائیں. جو آپ کے پیر تھے، آپ ایک تو جو ہے بغداد میں آئے، تعلیم حاصل کرے، اور جو ہے بچپنے سے آپ جو ہے نا روزہ، نماز اور جو ہے نا حق گوئی اور تقوی پرہیزگاری آپ کے سرشت میں داخل تھا، آپ کے خون میں شامل تھا. تو جب جو ہے آپ لوگوں کو نیکی کی طرف بلا رہے، اور مرشد نیک جو ہے نا کسی مرشد کی تلاش تھی تو ایک مرشد ملے، اس کے بعد میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کرے، نیک اللہ والے تھے. لیکن آپ کو اور جو ہے نا آگے منزلہ میں ترقی کرنا تھا، روحانیت پانا تھا، تو دوسرے مرشد کے، تیسرے مرشد، چوتھے مرشد، 4 جو ہے نا مرشد، اس کے بعد میں آپ جو ہے نا اس طرح مرشدوں کو جب پاتے گئے تو 11 مرشدوں کے ہاتھ پہ آپ بیعت کریں. 11 جو ہے نا مرشد ہیں آپ کے، 1 2 نہیں. تو 11 مرشدوں کو جو ہے نا بیعت کرنے کے بعد میں پھر آپ جو ہے جب مقامات آپ کے بلند ہوئے، روحانیت آپ کی جو ہے نا جو اس کی بلند ہوئی، تو وہ پورے مرشد آپ کے ہاتھ پہ مرید ہونا پڑا. وہ سارے مرشد جب دیکھے آپ کے درجات اور آپ کے جو ہے نا تقوی پرہیزگاری کو، تو یہ سب جو ہے نا مرید ہوئے. اس لیے کہ اطاعت اللہ اس کے رسول کی ہے. اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں جو انسان جتنا جو ہے نا منزل میں آگے بڑھا ہوا ہے، اس کی جو ہے نا اطاعت کرنا سب پر لازم ہے. تو آپ کے مقامات کو دیکھ کر وہ سب جو ہے نا آپ کے 11 مرشد آپ کے مرید بنے. آج ہے کوئی اگر اس کے مریدوں میں کوئی ایسا نیک بخت انسان، خدا تعالیٰ سے انسان، دین کی خدمت کرنے والا آگے بڑھا، تو وہ جو ہے نا اس کے پیچھے ہوتے نہیں، اس کو تو گاڑ دیں گے، بلکہ ہمارے سامنے کا لونڈا ہے، ہمارے سامنے کا پٹا ہے، میرا مرید ہے، میرے ہاتھ پہ مرید ہو کے انہیں جو ہے نا میرے کو آنکھیں دکھا رہا. یہ جو ہے روحانیت، دین تمہارے باپ کا ہے نا ہمارے باپ کا، دین اللہ کا ہے، نہ دین عند اللہ اسلام. اور دین کا جو سب سے زیادہ جو ہے نا مکرم اور جو ہے نا متقی پرہیزگار ہے، اس کے تابع ہونا ضروری ہے. علم کی اگر کوئی بات جو ہے، علم کی بات اگر بچہ کہے مان جا، دانائی عقل سے ہے، 100 سال سے نہیں. 100 سال کا بوڑھا ہے، اس کو راستہ نہیں معلوم، بچے کو اگر معلوم ہے تو بچے کو آگے کرنا پڑتا ہے.
تو اس طرح جو ہے حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب جو ہے آپ کے اندر یہ تقوی پرہیزگاری ولایت کے مقام پر آپ جو ہے نا آگے بڑھے، اللہ آپ سے ہم کلام ہوا، آپ کو روحانی مناقب جو ہے نا ملے، غوث، محی الدین اور جو ہے نا پیران پیر، دستگیر، یہ سارے جو ہے روحانی رہبری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ مقامات عطا کرتا ہے۔ لوگوں کو معرفت نہیں ہونے کی وجہ سے ارے دستگیر تو اللہ ہے، انہوں کہا کہ دستگیر، یہ دستگیری وہ دستگیری نہیں ہے دولت اٹھا کے دینے والی دستگیری، یہ غوث وہ غوث نہیں ہے جو نا سونے کے اینٹاں اٹھا کے دے کے آپ کو دولت مند بنائے۔ یہ مدد، یہ دستگیری اور یہ جو ہے روحانی عطا وہ ہے جو آپ کو اپنی فیض صحبت میں رکھ کے آپ کو ولی بناتے، اور ان کی اطاعت سے ہی ولی بن سکتا ہے۔ اگر روحانی انسان کی اطاعت سے ولی نہیں بنتا تو پھر جو ہے نا نبیوں کے بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی اللہ کو، خود اللہ آسمان سے جو ہے آواز دے کے لوگوں کو، بندوں کو اپنے پاس بلاتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام علم لدنی سیکھنا چاہے، بڑا علم سیکھنا چاہے، تو علم جو ہے نا عالم غیب اور شہادت سارے چیزوں کا جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ اللہ سے تو یہ ہم کلام ہو رہے تھے، موسیٰ کلیم اللہ سے کلام کرنے والے تھے، تو اللہ بولا تھا آؤ، ہاں میں تمہارے کو جو ہے نا علم لدنی سکھاتا ہوں، علم معرفت سکھاتا ہوں، علم غیب سکھاتا ہوں، سب اللہ سکھا سکتا نا۔ جب اللہ سے ہم کلام کر رہے تو اللہ سے بڑھ کے کس کا علم ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم کو اگر علم لدنی سیکھنا ہے تو میرے بندے خضر کے پاس جاؤ، عبد من عبدنا، میرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے، وہ جو ہے نا خضر بن کے بیٹھا ہوا ہے، رہبری کرنے والا۔ خضر کے معنی یعنی جو ہے نا رہبری کرنا، رہنمائی کرنا، زندگی عطا کرنا۔ خضر جو ہے نا ہری چیز کو جو ہے ہرے جھنڈے کو خضر کہا جاتا ہے، رہنمائی کرنے والا، رہبری کرنے والا، زندگی دینے والا۔ حقیقی معنی میں یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی مقام ہے۔ گنبد خضرا والے حضرت صاحب بلال فرماتے ہیں خضر کے لفظ سے ہی اس کا پتہ چلتا ہے کون ہے خضر، وہی گنبد خضرا والا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو خضر کے پاس جاؤ، وہاں جا کے علم جو ہے نا علم لدنی سیکھو۔ تو اللہ بندے کے پاس بھیج رہا ہے، اپنے پاس علم رکھ کے بندے کے پاس بھیج رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا تقوی، آپ کا تزکیہ ایک بندے سے ہونے والا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے بندے کا بندہ بن کر بندہ نواز ہو جا۔ بندے کا بندہ بننا ہے۔ اللہ کے بندے تو بہت ہے، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو بندے کا بندہ بننا ہے، تو بندے کون ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے خاص بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے بننا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل یا عبادی، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں آؤ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ صحابہ اکرام کو اپنے بندے بولو، قل کہہ دیجئے یا عبادی، ایسا بولو بول رہا اللہ تعالیٰ اے میرے بندو۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے بندو، صحابہ اکرام کو بول رہا ہے اے میرے بندو۔ تو جو ہے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے بنیں گے تو برائی تمہارے سے چھٹے گی۔ برائی کو چھڑانے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کا نام سب لے رہے تھے، حرام کام کر رہے، زنا کر رہے، چوری کر رہے، دھوکہ دے رہے، گلے کاٹ رہے، سب کر رہے، پھر بول رہے میں ہم اللہ کے بندے ہیں۔ بڑے بڑے جو ہے نا پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے گھنٹے بجا رہے، اور بڑے بڑے جو ہے نا کھان چلا رہے، بڑے بڑے دعوتاں کر رہے نام خدا کا لے کے، اور کر رہے کیا؟ ہر حرام کا کام کرنے کے لیے ان کے جو ہے نا قدم تیز رو ہے۔ مکے میں سب جو ہے نا 360 خدا رکھے، سب خدا کو ماننے کا ہی دعویٰ کرتے تھے، ہم اللہ کو مان رہے، یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہمارا بھگوان، نام تو سب لے رہے تھے اللہ کا۔ لیکن جو ہے صحیح رہبری کرنے والا وجود جب زمین پہ آتا ہے تو اس کی اطاعت لازم ہوتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اطاعت میں رکھ کر صحابہ اکرام کا تزکیہ کرے۔ تو بندے کا بندہ بن کر بندہ نواز ہو جا، محمود بننے والے پہلے ایاز ہو جا۔ بادشاہ بننے چلے ہیں، خدمت کرنا نہیں معلوم، اسلام کی خدمت کس کو کہتے ہیں وہ نہیں معلوم، تزکیہ نفس کس کو کہتے ہیں وہ نہیں معلوم، حرام اور حلال کیا ہے وہ نہیں معلوم، اور رہبر بننے کے لیے میدان میں نکلے کود پڑے بڑے ترے لگا کر،
چمڑے سے، لباس سے، اور جو ہے نا زرخ برق جو ہے نا لباس سے، اونچی کرسی سے انسان بڑا نہیں ہوتا. بڑا کام کرنے سے، بڑا عمل کرنے سے، بڑا تزکیہ کرنے سے بڑا ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے آپ کی فیض صحبت میں رہنے والوں کو آپ جو دستگیری کرے، جو ان کی مدد کرے، جو ان کی رہبری کرے، وہ جو ہے اولیاء اللہ بن گئے، ولی بن گئے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہنے والے، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اے اللہ کے رسول، آپ آنے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. جب آپ آئے تو ان کو جو ہے نا آپ پاک کرے. جب بھی تو اللہ کے بندے ہی تھے، اللہ ہی پیدا کیا تھا، اللہ ہی رزق دے رہا تھا، مگر گندے تھے. پاک کب ہوئے؟ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑ کے ان کی برائیوں کو کاٹ کے پھینک دیے، ان کے اندر تقوی پیدا کرے، ان کے اندر دین ایمان پیدا کرے، ان کے اندر روح اسلام پیدا کرے، ان کے اندر رواداری اور محبت اور اخوت پیدا کرے، تب جا کے بندے بنے. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، وہ میں ان سے راضی ہوں، وہ میرے سے راضی ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے پہلے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ گمراہ ہیں، یہ بدکار ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ لوگوں کے اوپر لوگوں پہ جو ظلم ڈھانے والے ہیں، انہی لوگوں کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. اور جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ کرے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ پاک باز ہیں، انتم الاعلان ہیں، یہ مجاہدین ہیں، یہ مبلغین ہیں، یہ مبلغین بنانے والے، مجاہدین بنانے والے، بندے بنانے والے، بندہ گھری کرنے والے کون ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح آج جو ہے ایک پناہ رسول وجود کی ضرورت ہے، جو انسانوں کو گندگی سے نکال کر راہ خدا کی طرف لانے والے کی ضرورت ہے. یہی کام حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کیے. جس طرح جو ہے نا ایک عورت جو ہے نا چھوٹا بچہ ہے، پیخانہ کر لیا، پیشاب کر لیا، گندگی میں پڑا ہوا ہے، کیچڑ جو ہے نا پورے جسم کو لگا ہوا ہے. باپ آیا، آ کے دیکھ کے چھی 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 تھو 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 اٹھا کے پھینک دے رہا ہے. یہ کہا گندا ہے، گندا پٹا کدھر سے آیا، نکل، ہٹو ہٹو دور، ڈھکل لے رہا اس کو. یہ بھائی تیرا بیٹا ہے نا. اب وہ جو ہے ماں کے پاس ڈھکل دیا، ماں دیکھ کے، ماں بھی ڈھکل لانا، باپ جیتا ہے، ماں بھی ہوتی ہے، دونوں مل کے پیدا کرے. تو اب انہیں جو ہے نا پھینکتی نہیں ماں، بلکہ جو ہے وہ گندگی میں پڑے ہوئے بچے کو، اس کو جو ہے پیشاب پیخانہ لگا ہوا ہے یا گوبر لگا ہوا ہے یا کیچڑ لگا ہوا ہے، اس کو جو ہے پانی سے نہلا کے، دھلا کے، صاف ستھرا کر کے، پاؤڈر لگا کے، کپڑے جو ہے نا اچھے پہنا کے کھڑا کرتے، ہے میرا بیٹا، تھٹ پل کے گود میں لے کے جو ہے نا کندھے پہ بٹھا لے رہا. ارے بھائی جب جو پیخانے میں وہی انہیں پڑا ہوا تھا نا، وہی گندگی میں پڑا ہوا تھا، جب اٹھایا نہیں اٹھایا. کب اٹھایا؟ جب ماں پاک کرنے کے بعد. یہی معاملہ روحانی انسان کا ہے. ایک جو ہے نا روحانی ولی جو ہے، وہ جو ضلالت میں پڑے ہوئے گندے لوگوں کو، ان کو جو ہے سلیقہ سکھا کے، طریقہ سکھا کے، تقوی سکھا کے، ایمانداری سکھا کے، نیکی سکھا کے، ان کو اللہ کے راستے میں لا کے کھڑے کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے ہم کلام ہوتا ہے، یہ میرے بندے ہیں، یہ نیک ہے، یہ مومن ہے، یہ مجاہد ہے، یہ مبلغ ہے، یہ داعی اسلام ہے، اللہ جو ہے نا ٹائٹل بعد میں دیتا ہے، پاک جو ہے نا پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. تو حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کی جو دستگیری ہے، آپ پر جو نکتہ چینی کرتے ہیں، بندہ نوازی. بندہ نواز تو اللہ ہے، کہاں سے نوازا اللہ بندہ؟ بندے سے اللہ جو ہے نا نوازنا چاہتا ہے. اللہ خود آگے تم کو جو ہے نا گوبر میں سے اٹھا کے پانی نہیں نہلاتا، یا تمہارے دلوں کے اندر جو گندگی ہے وہ گندگی صاف کرنے کے لیے خدا نہیں آتا، خدا والا آتا ہے، اللہ والا آتا ہے. اور اللہ کا یہی قانون ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت. جو آپ کی بات کو مانا، آپ کے راستے پہ چلا، وہ اللہ کے راستے پر چلا. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اطیع اللہ و اطیع الرسول دو ہی جو ہے نا لفظ نہیں فرمایا، بلکہ تیسرا لفظ اس میں بڑھا دیا کہ اطیع اللہ و اطیع اولی الامر منکم. اولی الامر جو ہے، جو نیک ولی کامل جو دنیا میں آتا ہے، اس کی بھی اطاعت تم پر لازم ہے، اور اسی کی اطاعت سے انسان ولی بنتا ہے. تو ایسے لوگوں کو تلاش کرو، ڈھونڈو. ہم جو ہے نا اچھا ٹیچر ڈھونڈتے ہیں، اچھی نوکری ڈھونڈتے ہیں، اچھی جوڑی ڈھونڈتے ہیں، اچھا گھر ڈھونڈتے ہیں، اچھی جو ہے نا زمین ڈھونڈتے ہیں. ایک خدا کا اچھا جو ہے نا رہبری کرنے والا وجود کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ آج 72 فرقے میں لوگ جو ہے نا آپس میں ٹکراؤ میں لڑتے جھگڑتے پڑے ہیں. اللہ سے پوچھو
علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل تو ہو ہم شان کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اللہ تو نوازنے کے لیے بیٹھا ہے، ایک رہبر کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے، خواب و بشارت کے ذریعے سے۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے کہ لہو البشرا فی الحیات الدنیا، دنیا کے اندر ہم ان کو بشارتیں دیتے ہیں۔ کوئی اللہ سے بشارت پا کے، کوئی اللہ سے ہم کلام ہو کے کسی روحانی انسان کو تلاش کرنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں، تو دنیا کی جو ہے نا دھلنڈی میں لگے ہوئے ہے، پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہے، اور کتاب کھولتے ہیں اسلام مل جانا، نوکری نہیں مل رہی، جورو نہیں مل رہی، پیسہ نہیں مل رہا بغیر محنت کے، اور خدا جو ہے نا بغیر محنت کے مل جانا، یہ لوگوں کا جو ہے نا استدلال ہے۔ تو بتائیے کہ جو ہے نا نیک مومن لوگ کیسے ملتے ہیں؟ پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ 11 سال تک، بلکہ 12 سال تک جنگلوں میں جو ہے نا آپ پھرتے رہے ایک روحانی انسان کے لیے، بھوکے پیاسے رہے، یہاں تک کہ تاریخ میں آتا ہے کہ موز کے چھلکے جو ہے نا کھا کے، کبھی موز کھا کے بچے ہوئے چھلکے اٹھا کے رکھتے تھے، دوسری مرتبہ جب بھوک لگتی تھی تو موز کے چھلکے کھاتے تھے آپ۔ اتنی جو ہے نا فاقہ کشی اور اتنی غربت سے جو ہے نا آپ زندگی گزارے۔ فقیر ایسا ہی نہیں بنتا، مرغ مسلم کھا کے، گدیوں پہ بیٹھ کے، سونے کے جو ہے نا تاج پہن کے، مریدوں کے حلوے مانڈے کھا کے کوئی جو ہے نا ولی نہیں بنتا۔ روحانی رہبر بننے کے لیے گھسے جانا پڑتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے صبر کرنے والے بندے ہوتے ہیں، ان کی اولادیں جو ہے نا شہید ہو جاتی ہیں، ان کا مال لوٹ جاتا ہے، اور ان کی جو ہے نا دولت ختم ہو جاتی ہے، ان کی عزت و آبرو جو ہے نا ختم ہو جاتی ہے، لوگ ان پر جو ہے نا الزامات لگاتے ہیں، ان کی طرف تھوکتے ہیں، جوتا پتھر مارتے ہیں۔ یہ سارے مصائب اٹھانے کے بعد دنیا جب جو ہے نا ان کے جوتوں میں آتی ہے، یہ معمولی مقام نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ تم جو ہے دنیا کے لیے محنت کرتے ہو، میرے لیے محنت کرو۔ جب تم جو ہے نا جتنی دنیا کے لیے تم محنت کر رہے، اتنی محنت اگر میرے لیے کرتے تو میرا قرب پاتے، مجھ سے ہم کلام ہوتے۔ لیکن جو ہے اللہ کے لیے محنت کرنے والا کون ہے؟ بھوکا رہنے والا کون ہے؟ حق بات بولنے والا، جھوٹ بولو، کیک پیستری کھاؤ، جھوٹ بولو، مرغ مسلم کھاؤ، دھوکہ دیو، پیسہ لوٹو، لوگوں کے گلے کاٹو، گھراں بناؤ، بڑے بڑے جو ہے نا کاروں میں پھرو، اے سی بنگلوں میں رہو، اور مرنے کے بعد جہنم کے حوالے ہو جاؤ۔ یہ ہے دنیا کا جو ہے نا المیہ۔ اس لیے جو ہے ولی کا راستہ یہ نہیں ہوتا۔ ولی جو ہے سب سے زیادہ مصائب جھیل کر اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور وہ بندوں کو جب نوازتا ہے تو دائمی حیات پا لیتا ہے۔ قیامت تک ان کی عزت و آبرو کو کوئی جو ہے نا اتار نہیں سکتا، نیلام نہیں کر سکتا۔ اچھے جھوٹے اور نیک سب جو ہے نا ان کا نام لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے روحانی اللہ والا دینے کے لیے، روحانی نعمتیں دینے کے لیے آئے، کوئی دولت نہیں لے کے حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ ولایت کی دولت لے کے آئے، روحانیت کی دولت لے کے آئے، فضیلت کی دولت لے کے آئے۔ یہ دولت کا جو طالب ہے وہ در حقیقت جو ہے حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا چاہنے والا ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز غیث دراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی میرا مرید رات دن میرے در پہ پڑا ہوا ہے، میری چوکھٹ پہ جو ہے نا پڑا ہوا ہے، اور میرے اصولوں سے اگر دور ہے تو اسی طرح مجھ سے دور ہے جس طرح مشرق مغرب سے دور ہے۔ اور اگر کوئی میرا مرید میرے اصولوں پر کھڑا ہوا ہے اور وہ مجھ سے دور جو ہے نا ہزاروں کلومیٹر دور رہتا ہے، تو وہ میرے قریب اسی طرح میرے قریب ہے جس طرح میری شہرت میرے قریب ہے، جس کے کٹنے سے انسان مر جاتا ہے۔ رگے جان سے بھی زیادہ میرے قریب ہے، اگر چاہے وہ ہزاروں کلومیٹر دور رہتا ہو۔ تو اصل جو ہے اصول اسلام کو پکڑنے والا، تقوی کو پکڑنے والا، پاکیزگی کو پکڑنے والا، وہ جو ہے حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح معنوں میں چاہنے والا ہے۔ تو بہرحال جو ہے حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ یہ روحانی دولت اللہ کی طرف سے، فضیلتیں، رحمتیں، برکتیں، پاکی، تقوی، پرہیزگاری، یہ اللہ کے پاس کی جو ہے نعمتیں ہیں جو پاکیزہ وجودوں کو عطا کی گئی۔ یہ دینے کے لیے آپ دستگیر ہیں، یہ دینے کے لیے آپ غوث ہیں۔ ظاہری چیزیں تو آتے ہیں، حضرت صاحب اللہ فرماتے ہیں ظاہرہ نعمتیں آ جائیں گی خادم بن کر، خادمہ کیا کریں جب ہم کو ملا ہے مولا۔ اگر کسی کو اللہ مل گیا ہے، کسی کو مولا کا جو ہے نا ہاتھ مل گیا ہے،
تو اس کو ظاہرہ نہ پیسے سے محبت ہوتی، نہ عورت سے محبت ہوتی، نہ دولت سے سب جو ہے نا اس کے جوتوں میں لگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی لیے پیران پیر پہلے جو ہے فرمائے کہ میں بیان کیا کہ دنیا چرا گاہے کمینی خرا، دنیا کیا ہے؟ میرے گدھے چرنے کی جگہ ہے۔ خود جو ہے نا گدھے بھی پہنتے تھے، بھوکے رہتے تھے، دولت کی جو ہے نا لالچ نہیں کرتے، لیکن فرشتوں کا ہجوم ان کے جو ہے نا ارد گرد ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، ان کے ارد گرد جو ہے نا ملائکہ جو ہے نا گھومتے رہتے تھے، اللہ ان سے بات کرتا تھا۔ کتنی بڑی بات ہے! آپ آج معمولی ایک جو ہے نا ایک بدکار کوئی اگر لیڈر ہے، شراب میں دھت ہے، ویسے لیڈر سے مل کے آدمی جو ہے نا منڈا اکڑا کے جاتا، گردن جو ہے نا اکڑا کے کھڑی کر کے جاتا، میں جو ہے بڑا بڑا منسٹر سے مل کے آیا۔ لیکن جو ہے جس سے خدا کلام کرتا ہو، جس سے خدا بات کرتا ہو، جس کے تقوی کی جو ہے نا خدا تعریف کرتا ہو، اس بندے کا عالم کیا ہو۔ اسی وجہ سے جو ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين امنوا كانوا يتقون لهم البشرى في الحیاۃ الدنیا وفي الاخرہ۔ دنیا و آخرت میں ان کی وجاہت، ان کی شان ایسی بلند ہے کہ بڑے بڑے حکومتیں بھی آ کے ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنا پڑتا ہے، ان کی کوئی بے عزتی کر کے دنیا میں بچ نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی میرے مومن بندے سے، میرے ولی سے اگر کوئی جھگڑتا ہے تو وہ مجھ سے جہاد کا اعلان کرتا ہے، اللہ جو ہے نا اس کے لیے لڑنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اس بندے مومن کی جو ہے نا تائید میں۔ تو یہ جو ہے روحانی مقامات حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ دکھائے۔ پیری مریدی لوگوں جو ہے نا اسلام میں کہاں ہے پیری مریدی، قرآن میں کہاں ہے پیری مریدی؟ کہ فارسی لفظ ہے، فارسی لفظ قرآن میں کیسا رہے گا؟ پیری حقیقی معنی میں اطیع اللہ و اطیع الرسول اولی الامر منکم، روحانی لوگوں کی اطاعت کرنا ہے، قرآن میں ہے، احادیث میں ہے۔ تم جو ہے نا روحانی رہبر کی تلاش کرو، روحانی امام کی جو نا تلاش کرو۔ من لم یعرف امام الزمان ہی فقد مات میتۃ الجاہلیہ، جو زمانے کے امام کو نہیں پاتا وہ گمراہ جہالت میں جو ہے نا مرنے والا ہے۔ زمانے کے امام کو پانے کی وجہ سے کیا حاصل ہوتا؟ ولایت حاصل ہوتی ہے، قرآن کی صحیح رہنمائی حاصل ہوتی ہے، قرآن کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کی معرفت پانے کے لیے روحانی رہبر کا پانا ضروری ہے۔ اس لیے پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ خود جو ہے نا آپ فرماتے ہیں، من لا شیخ لہو شیخہ الشیطان، اگر کوئی شیخ کے بغیر مر گیا تو اس کا شیخ شیطان ہو جاتا ہے۔ کوئی ایک روحانی انسان کو شیخ نہیں بناتا تو وہ جو ہے شیطان کو اپنا شیخ بناتا ہے۔ ضرور جو ہے اگر کسی کا اللہ والا کسی کا رہبر نہیں ہے تو شیطان اس کے رہبر ہیں۔ کوئی سیاست کے پیچھے بھاگے گا، کوئی دولت مند کے، کوئی گنڈے کے، کوئی جو ہے نا پاپی کے، کوئی شرابی کے پیچھے جو ہے نا اس کے دم بن کے جو ہے نا اس کے پیچھے پھرے گا۔ اگر روحانی انسان مل گیا تو دنیا کی ساری دولت مل گئی۔ تیرا ملنا تیرا نہیں ملنا، جنت ہے کیا جہنم ہے کیا؟ تیرا ملنا جنت ہے اور تیرا نہ ملنا جہنم ہے۔ اس لیے جو فوائل للمصلین، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن روحانی رہبر سے دور ہے تو آپ کی کوئی چیز قبول ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ دین کا راستہ بتانے والے روحانی رہنما ہوتے ہیں، اور یہ ہر دور میں آتے ہیں۔ اسلام کے بعد اللہ تعالیٰ راستہ بند نہیں کرا، نبوت کے دروازے کو بند کیا اور ولایت کے دروازے کو اللہ تعالیٰ کھول دیا۔ ولایت کا دروازہ کھلا ہے، ولی جس کی امت میں ہوتے ہیں پیدا وہ آتے ہیں بن کر خدا کا ارادہ۔ ولی جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ولایت جاری ہے، ولی آتے رہیں گے، ہم اللہ سے ہم کلام ہوں گے اور اللہ کے جو نیک فرمان ہے وہ بندوں کو سنائیں گے، قرآن کی معرفت جو ہے نا لوگوں کو بتائیں گے۔ اس لیے جو ہے دنیا میں جس طرح نبیوں کو تلاش کرتے تھے، نیک انسانوں کو تلاش کرتے تھے، آج بھی جو ہے نیک ولی کی تلاش کر کے اس کی رہنمائی میں، اس کی رہبری میں دین سیکھنا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتا تو قرآن جو ہے نا اس کو نہیں سمجھ میں آتا، کیونکہ قرآن زندہ کتاب ہے۔ زندہ کتاب کو سمجھنے کے لیے زندہ وجود ہونا ضروری ہے۔ قرآن کا دعویٰ ہے ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ کتاب بات کرنے والی ہے، زندہ کتاب ہے، زندہ بات کرتا ہے، مردہ بات نہیں کرتا۔ تو اس طرح جو ہے کوئی زندہ اللہ سے ہم کلام روحانی انسان دنیا میں آ جائے تو اس کی اطاعت کرنا، تو یہی جو ہے حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو ہے فرمان تھا، یہ آپ کا یہ طریق ہے۔ اہل طریق جو ہے وہ روحانی رہبر کو تلاش کرتے ہیں، ہر دور میں ولی کامل، روحانی انسان، پیر، اس کی جو ہے قیادت میں دین سیکھا جاتا ہے۔
قرآن کسی کے ٹیبل پہ رکھتے جو ہے نا قرآن سمجھ میں نہیں آتا. ویسے بھی اگر علم کے اعتبار سے بھی, ظاہرہ علم کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں گے تو نہ کسی ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے قرآن سیکھنے کے لیے, الف بے کی تختی پڑھنے کے لیے کسی ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے. تو جس طرح جو ہے یہ ظاہرہ حروف پڑھنے کے لیے ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس کی جو قرآن کی جو معرفت ہے, جو اس کے متشابہات معرفانہ باتیں ہیں, یہ سکھانے کے لیے ایک روحانی انسان کی ضرورت ہوتی ہے, اس سے قرآن سمجھ میں آتا ہے. ورنہ جو ہے بڑے بڑے ڈگریاں لینے والے انگریز, عربی کے بڑے بڑے ڈگریاں ہیں ان کے پاس, قرآن سمجھا سکتا ہے, کفر میں پڑے ہوئے ہیں, خنزیر کھا رہے ہیں, بڑے بڑے عربی کے ڈگریاں لے کے. جرمنی میں جا کے دیکھو, انگریز بڑے بڑے جو ہے نا عربی کے اسکالر بنے ہوئے ہیں, امریکہ میں, لندن میں, خود سعودی عربیہ میں, دوسرے جو ہے نا ملکوں میں بڑے بڑے یہودی نصارہ جو خدا کو نہیں ماننے والے دہری ہیں, ان کے پاس بھی عربی کے بڑے بڑے ڈگریاں ہیں. قرآن سمجھا سکتے ہیں, قرآن کی معرفت بتا سکتے ہیں, نہیں بتا سکتے. تو اسی طرح جس طرح جو ہے یہ قرآن کے ظاہر حرف جاننے والے قرآن کا راستہ نہیں بتا سکتے, تو قرآن کی معرفت کیسے بتا سکتے ہیں؟ قرآن کی معرفت بتانے والے یہ روحانی وجود ہوتے ہیں. اس لیے حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ روحانی رہنمائی کرنے کے لیے دنیا میں آئے, اور آپ کے سلسلے میں زیادہ تر فقراء اور جو ہے نا اولیاء اللہ, بزرگان دین, مجددین, محدثین آپ کی اولاد میں بھی اور آپ کے چاہنے والوں میں بھی, کیونکہ اسلام جو ہے ہر انسان کو نوازنے کے لیے آیا ہے. جو بھی متقین اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو متقی ہے, جو پرہیزگار ہے, وہ اللہ کے پاس مکرم ہے, معظم ہے, اور اللہ کی جو ہے نا نظر میں وہ جو ہے نا بہت بڑا معتبر انسان ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ جس طرح دنیا کو پاک کر کے ایک پاکیزہ ماحول, اسلام کی روح لوگوں کے اندر پیدا کرے, اللہ تعالیٰ ہمارے سے دین کی خدمت لے, ہمارے اندر روح اسلام پیدا کرے, اولیاء اللہ کی معرفت ہمارے دلوں میں پیدا کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے لیے ثابت قدم رکھے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بآيات الذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک الرحمن الرحیم حلیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.